لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا ببلاء الحسين وعقيده وجده وأبيه وأمه وبنيه وشيعته ومواليه، وعجل الله عيوننا ببكاء الحسين في آبائه ومصيبته، وجعل هاتين محبتين وسيلة لنا فيها إلى قربته وتأسيسه ورحمته. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلي الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. السلام على الحسين وعلى آل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلسلہ گفتگو جہاں سے رہ گیا تھا وہیں سے شروع کیا جائے. آپ حضرات کے ذہن میں وہ بات وہ کلام محفوظ ہوگا کہ کسی بھی کام کے لیے ضروری ہے 3 شرطیں: ایک مال، دوسرے افراد، تیسرے مکان. ہماری بات یہیں سے ختم ہوئی تھی، ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں. ایک سلوات کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ابھی آگے آ جائیے. بات غرض اسلام میں سب سے بڑا مسئلہ یہ پڑا کہ ہم بعد کی چیزوں کو بہت زیادہ محسوس کرنے لگے اور بنیادی چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا. مثال کے طور پر ایک کسان ہے، اس کے کھیت کا بہت اچھا بہت آمادہ ہونا یہ بنیادی شے ہے. بیج اگر ہلکا بھی ہوگا تو فصل اچھی ہو جائے گی، اور بنیادی شے اس کا کھیت ہی اچھا نہ ہو تو چاہے جیسا بیج اس میں بویا جائے فصل تو آنے سے رہی. یہی امت مسلمہ کا حال ہے کہ امت مسلمہ نے جہاں سے اسلام شروع ہوا تھا اس کو تو چھوڑ دیا، اب اس کے بعد جو بھی کچھ لیا تو گھر گھر پھرنے کے علاوہ کیا ملا؟ صلوات پڑھیں محمد بھائی. کوئی بھی آپ کی ٹی سی سرٹیفکیٹ دیکھی جاتی ہے تو بنیاد سے دیکھا جاتا ہے. یہ اسلام کو صرف ایک یہ اسلام کی کہیں کم نصیبی ہے کہ امت مسلمہ نے بعد کی چیزوں کو لے لیا. پہلے کے بارے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا کہ پہلے کیا تھا، کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا. یا مثلا ابھی عزاداری کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ عزاداری اتنا کیا امام حسین نے کر دیا، اتنا کیا ضروری تھا، اتنا اہم کیا. اب کیا بتائیں ہم آپ کو کہ حسین نے کیا کیا. یہ تو حسین کی شہادت سے پہلے کے حالات اگر آپ نے پڑھے ہوتے تو سمجھ میں آتا. بدھ کے دن بھی نماز پڑھنے لگے تھے لوگ، یہ حالات ہو چکے تھے. صلوات پڑھیں محمد والے. اب کیا بتائیں ہم آپ کو، آج کا کوئی کسی بھی طرح کا پیش نماز ذرا جمعے کے روز بھی جمعے سے پہلے پڑھ کے دکھلائے تو ہم اس کا منہ نوچ لے گی. یہ کیا ہے حسین نے، یہ دیا ہے حسین نے. بس اسی طریقے سے اسلام کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا، بہت نزدیک آ کے سمجھنا پڑے گا. پیغمبر کی ولادت میں نے بتائی آپ کو، آپ کے والد نہیں ہیں، آپ کے والدہ بھی نہیں ہیں. تو اب یہ بتلائیے کہ اس یتیم کی پرورش کیسے ہوئی. کہ دائی علی تو 2 سال میں تو بات حل ہو گئی، ہماری گزر گئی. وہ تو 2 سال کا بیٹھا تھا نا. میں تھوڑا سا سائیکولوجی سے بھی مجھے مشغلہ ہے، نفسیات بھی مجھے
पढ़ने आते हैं, जरा सा साइकोलॉजी में मद्देनजर रख के बात करना चाहता हूँ, लेकिन आपकी खामोशी नहीं चलेगी। एक बच्चे यतीम परवरिश पाया, अब यतीम बच्चा परवरिश पाया, अगर उसकी परवरिश करने वाला कोई ऐसा आदमी है जो आपकी पसंद है, बात समझ रहे हैं? यतीम बच्चा परवरिश पाके मसलन वो कुछ बन गया, अगर उसकी परवरिश करने वाला कोई ऐसा है जो आपको पसंद है, तो आप इस बच्चे की तारीफ कम करेंगे, पालने वाले की ज्यादा करेंगे। और क्या आपने जो मैं कहना चाहता हूं, और खुदा ना खास्ता पालने वाला आपकी मर्जी का ना हो, तो यतीमी में भी 4 ऐप लगाएंगे आप, और परवरिश की बात नहीं करेंगे आप। और बात मेरी पहुंची, पैगंबर तो यतीमी में पले थे, लोगों की पसंद नहीं था वो आदमी जो लोग मशहूर करते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद, बिल्कुल ऐसा ही भाई, बिल्कुल ऐसा ही। जब कभी आपने देखा किसी, अरे भाई ये बच्चा, अरे बेचारा यतीम का मुशर्रफ ने परवरिश कर दी, बड़ी तारीफें की जा रही है, और खुदा में खासता वो दूसरा कोई आदमी हो जो पसंद ना हो, अरे छोड़िए मियां, तो बाप है ना, माँ है, इसका क्या कल्चर हो सकता है, कैसा हो सकता है? अल्लाह ने कहा देखो हम दीन को यतीम से शुरू करेंगे, दीन को ही यतीम से शुरू करेंगे, और सारी दुनिया में सारे दीन फैले या ना फैले, इसी को फैलाऊंगा, लोगों को पसंद हो या ना हो यही फैलेगा, और तुम्हारे ही मुंह से कहलवाऊंगा, चाहे जितने दुश्मन हो तुम्ही को तारीफ करनी पड़ेगी। एक जरा सा बीच में एक लतीफा आ गया, तो सुनिए सच्चा बात, मुझसे बात। पैगंबर रात को निकले, उधर से भी कोई गधे पे सवार आ रहा था, पैगंबर रात को मदीने से निकले तो एक शख्स गधे पे सवार आ। अभी तो आपकी समझ के ऊपर है, कभी गधा सवार होता है, कभी गधे पर सवार होते हैं, ये गधा गधे पे सवार आ रहा था, ये था अबू जहल, ये गधे पे सवार था। एक मर्तबा पैगंबर को देख के शुरू हो गया, क्योंकि ये कुछ लोग जो हसद किस्म के होते हैं वो देख के चुप नहीं रहते, कुछ ना कुछ वो जुमला मारते जरूर है। कब मोहम्मद बहुत आगे जा रहे हो, पैगंबर वापस आए, कब तुझे शक है? कहने लगा मेरा शक दूर कर दो, तवज्जो, मेरा शक दूर कर दो तो मैं आपको नबी मान लूंगा। पैगंबर ने कहा बता, फिर चांद के 2 टुकड़े करके दिखला। पैगंबर ने उंगली का इशारा किया, आधा चांद इधर हुआ, आधा, जाहिर सी बात है काबिल शुक्र है, हम जितना शुक्र अदा करें पैगंबर का वो कम है। अगर पैगंबर हमें कलमा ना पढ़ाते तो ना मालूम क्या होते, कैसे होते। वो तो उसका एहसान है कि उसने हमें कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दिया, पाको पाकीदा बना दिया, हमारी नस्लें पाक हो गई, हमारे खानदान पाक हो गए, ये एहसान है। तो इस एहसान के लिए क्या अक्ल ये नहीं कहती कि ये भी गौर किया जाए कि ये आया कहां से, ये कलमा कहां से आया? भाई कितने सारे लोग अब तक मुशर्रफ भाई से पूछ चुके होंगे मौलाना कहां से आए, तवज्जो है, पूछा है कि नहीं पूछा कि मौलाना कहां से आए? तो भाई उम्मत मुस्लिमा ने ये क्यों नहीं पूछा कलमा पढ़ाने वाला आया कहां से है? तो अगर पूछा जाए तो सवाल का जवाब आएगा 40 साल की उम्र में आपने कलमा पेश किया। तो जिस आदमी ने 40 साल की उम्र में कलमा पेश किया तो वो 39 साल तक कहीं तो रहा होगा, भर के आपने। अब उसने कलमा पेश किया कैसे? वो पूरी दावत। तो कलमा जब पेश किया तो उसके लिए एक मकान की जरूरत पड़ी, एक मकान से ऐलान होगा। जब तक एक मकान, एक जगह ना हो तो किसी प्रोजेक्ट को बयान नहीं किया जा सकता। मैं अपनी बात बयान करने के लिए भी एक जगह का मोहताज हूँ, अगर ये जगह मेरे सामने ना होती तो मैं अपनी बात नहीं पहुंचा सकता था। तो पैगंबर ने जो दीन पहुंचाया कहीं से तो शुरू किया होगा, तो कोई तो जगह होगी। भाई दावत जुलशीरा भी कुछ ही लोगों ने लिखी, सबने नहीं लिखा कि दावत जुलशीरा थी, क्योंकि जैसी दावत लिखी जाएगी तो लोगों की अदावत सामने आ जाएगी कि जहां से दावत हुई थी उस घर का क्या नाम था, उस दर का क्या नाम था। अल्लाह को कहना चाहिए था इतना बड़ा पाको पाकीज़ा मेरा मकान पड़ा है, बनाने वाला इब्राहिम है, बनाने वाला इस्माइल है, बनाने वाला जिब्राइल है। जब मेरे दीन का काम हो रहा है तो मेरे घर से कर, ये चचा के घर से क्यों करता है?
صفائی کی کہ نہیں کی, دھلائی کی کہ نہیں کی, جو کہ انہی کا گھر ہے اور یہی دھوتے ہیں. انہیں پتا ہے پاک منظر میں گئے تھے, کوئی نجاست نجس جانور کے آنے کا شائبہ بھی نہیں ہے. آپ سے ہاتھ جوڑ کے میرا ایک سوال ہے, جب آپ کا اپنا ہے تو اسے صاف کرتے ہیں, تو کم سے کم پیغمبر کو یہ کہنا چاہیے تھا, چچا اس گھر سے دعوت اسلام چلنے والی ہے, اس کو پاک کرو, اس کو صاف کرو. اگر پاک کرایا جاتا تو لوگ اسی کو مدعا بنا دیتے ہیں. نجس کا پاک کرایا گیا ہے, کہ محمد مصطفیٰ نے کہا چچا جیسا گھر ہے اسی میں دسترخوان لگا دے, اسلام یہیں سے شروع کیا جائے گا. سلوات پڑھے مال کی ضرورت پڑتی ہے. افراد دے گا, گلا پکڑ لیا, اے بیٹھے رہو جب تک میرا بھتیجا بات نہ کر لے. اب مال کی ضرورت پڑتی ہے, مال کے بغیر کام نہیں چلتا. کچھ بنا افراد, جگہ, مکان, اب چاہیے مال. مال کے بغیر کام نہیں چلتا. آپ سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, میرے ان لفظوں کو دل پہ لکھ لیں. کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ چلیے, اس میں مال کی بڑی سخت ضرورت ہوتی ہے. جب اسلام شروع ہوا تو مالداروں نے قبول نہیں کیا. کبھی آپ یہ سمجھتے ہو کہ رئیس لوگوں نے مال اسلام کو قبول کیا. میں نے آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی تھی بلال کی, کہ رات بھر گیہوں پیس کے تب وہ مسلمان ہوا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ غلام, غریب, سماج کا پچھڑا ہوا طبقہ, جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے. سب سے پہلی شہادت جو دی اسلام کے نام پر تو عمار یاسر کی والدہ ہے, کہ جس کو اس بات پہ نیزے سے ایسے پار کر دیا گیا سینے میں کہ تو نے لا الہ الا اللہ کیوں کہا. عمار یاسر پیغمبر کے پاس آ گئے, یا رسول اللہ میری ماں کو بھی مار دیا, اب میں کیا کروں؟ تو معلوم ہوا کہ غریب, پچھڑے ہوئے بوڑھے, غریب کو پیسہ چاہیے, بوڑھے کو بھی پیسہ چاہیے, جوانی تو کما سکتا ہے نا. جوان پہ اقتصادی پابندی, جو کل سن چکے آپ, جوانوں پہ پابندی ہے, ادھر جانے پہ پابندی ہے, ادھر بھی جانا, ادھر ہی رہنا. ان حالات میں مال کہاں سے آیا؟ ہے مسلمان کی ذمہ داری کہ نہیں؟ بھائی کھانے کو بھی مال چاہیے, پہننے کو بھی مال کی خرچ کی ضرورت ہے. جوتا بھی ہوگا تو پیسے سے آئے گا, تلوار پیسے سے آئے گی, گھوڑا پیسے سے آئے گا, نیزہ پیسے سے آئے گا, دانا پیسے سے آئے گا, کھانا پیسے سے آئے گا, لباس پیسے سے آئے گا. یہ سارے پیسے سے آئیں گے نا. تو اسلام ایک دن میں تو چلا نہیں. جب شروع ہوا ہر غریب آگے کہتا تھا محمد ہم آپ کے اسلام نہیں مان لائے, ہمارے کپڑے لائیے, ہمارے جوتے لائیے. جوان کہتا تھا نیزہ لائیے, گھوڑا لائیے. اور اس سے بھی نزدیک غریب لوگ آگے کہتے تھے کھانے کا انتظام کیجئے. تو کیا امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ سب مل کے سب جوڑ کے دیکھیں کہ جب اسلام کا کلمہ بلند ہونا شروع ہوا, ہر طرف سے اس میں غریب, فقیر, مسکین لوگ داخل ہوئے. ان کے داخل ہونے بعد ان کے اخراجات کہاں سے آئے, یہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا, یہ مال کہاں سے آ رہا تھا, یہ مال کا دہانہ کس نے کھولا کہ لے غریب مالدار ہو جا, گھوڑے خریدو, نیزے خریدو, کپڑے خریدو. کوئی تو ایسا تھا, کوئی تو ایسا تھا. اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچے تو میں بتاتا ہوں. 313 تو مدینے میں ہے, مکے میں 313 نہیں. مکے میں بہت غریب لوگ تھے, زیادہ 50 آدمی. ایک دن پیغمبر سر جھکا کے بیٹھ گئے. بی بی خدیجہ کبریٰ نے دیکھا, میرے سید و سردار آپ کا سر کیوں جھکا ہے؟ کہا کچھ غریب لوگ مجھ پہ ایمان لائے. یہ کہا ان کے سر پہ قرض ہے یہودیوں کا, عیسائیوں کا, کافر ہوگا. وہ کہتے ہیں یا تو اپنے مذہب میں واپس آؤ ورنہ ہمارے پیسے ہمیں دو. پیغمبر کی زوجہ نے کہا اب بس اتنی سی بات, بس اتنی سی بات, اپنے غلام سے کہو خانہ کعبہ کے آنگن میں جا کے آواز لگا دے ہیہات. سارا عرب جمع ہو گیا. خدیجہ کبریٰ اپنے گھر سے نکلی حجاب کے ساتھ, خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے بیٹھ گئی. ایک مرتبہ پیغمبر سے کہو اس غلام کو بلاؤ, ایک غلام کو بلاؤ جو اسلام لایا, جس سے پیسے کا مطالبہ ہے. غلام آیا, پردے کے ادھر کھڑا تھا. بی بی نے کہا کتنا روپیہ؟ بی بی 10 روپیہ. کس کا ہے اس کو بلا. جیسے یہودی کو بلایا گیا, اس پہ تیرا کتنا روپیہ؟ 10. میرا کتنا ہے کہ 10,000. بی بی ایک مرتبہ کہتی میں نے 10,000 معاف کیا,
کہ اسلام پہ احسان خدیجہ کا میں وہ تاریخ پڑھ رہا ہوں جو ہوا. میں نے 10 روپیہ معاف کیا, میں نے 10 لاکھ معاف کیا, تو 10 روپیہ معاف کر. دوسرا آدمی بلاؤ, دوسرا آیا, تیسرا آدمی بلاؤ, چوتھا آیا, اے فلاں تجھ پہ کتنے نکلتے ہیں کہ 10,000, اور اس مسلمان پہ کتنے ہیں کہ 10 روپے, کہ تو 10 روپے معاف کر, میں نے 10,000 معاف کیے, اور لکھ اپنے کھاتے میں آج کے بعد تیرا میرا کوئی حساب نہیں ہے, تیرا حساب ہو چکا ہے, مسلمان آزاد ہو چکا ہے. اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے, جس بیوی نے اپنی دولت خرچ کر کے مسلمانوں کی گردنیں آزاد کرائی تھی, آدھا جملہ ہوا, جس بیوی نے مسلمانوں کی گردنیں آزاد کرنے میں اپنی دولت خرچ کی تھی, کم سے کم ان کی اولادوں کو یہ نہیں چاہیے کہ فاطمہ کے سامنے سلوات پڑھے محمد والے بیوی کے زمانے میں لوٹ مار کرتا. ایک دن بیوی اپنی کنیزوں کے ساتھ جب سرکار ابو طالب کے پاس آئی, شادی سے پہلی بات بتا رہا ہوں تاکہ مسئلہ حل ہو. شادی سے پہلے بیوی آئی اور آگے کہنے لگی, کسی نے غلام نے خبر دی کہ خدیجہ وہ آ رہی ہیں ملیکۃ العرب. اب چونکہ وہ بھی سردار ہیں اپنے اعتبار سے, یہ بھی نکلے کہ خیمہ نصب ہوا, دونوں فاصلے سے پردے کے پردہ بیچ میں لگا کے بیٹھے. شریف لوگ بہت ہی تمیز اور انکساری سے بات کرتے ہیں. یہ انکساری کا مطلب چھوٹا آدمی نہیں بنتا انسان, جتنی انکساری اتنا ہی بڑا آدمی ہوتا ہے. لوگوں نے اس کا الٹا مطلب لے لیا, جتنا جھک کے ملتا ہے وہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. تو سرکار ابو طالب نے کہا بیوی آپ نے زحمت کیوں فرمائی؟ کہ حضور میں آپ کی خدمت میں اس لیے آئی ہوں کہ میرے کاروان جاتے, میرے قافلے جاتے ہیں, اور عرب کے لوگ جو ہیں وہ قافلے لوٹ لیتے ہیں. اب میں چونکہ خاتون ہوں, اس کو کمزور سمجھ کے وہ لوٹ لیتے ہیں. توجہ رہے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خاندانی ہوتی ہیں. اتنا سننا تھا کہ میرے دروازے تک آپ آ گئی ہیں, آپ تشریف لے جائیے, اب آپ کا کوئی قافلہ نہیں رکے گا. کوئی پاورفلی کہہ سکتا ہے یہ بات, کسی غریب کے بس کی بات نہیں ہے, زمانے کے للو پنجو کے بس کی باتیں نہیں ہے. کوئی ہوگا تبھی تو کچھ کہے گا, اور نہیں سمجھ میں ہے تو بیٹے کو دیکھ لو, 83 جنگیں اکیلے لگا ہے, اس کا باپ کیسا ہونا چاہیے. سلوات پڑھے محمد والے. کب تم نے ہماری غیرت کی قلل کرا, خدیجہ واپس چلی جاؤ, اب تمہارا کوئی قافلہ نہیں ہوگا. دماغ دے دیا, واپس بھیج دیا گیا. نوکروں سے کہا جتنے بھی قبیلے جنگلوں میں پڑے ہیں ان قبیلوں کو بلا کے, سارے قبیلے بلائے گئے. کرسی پہ بیٹھ کے ایک فیصلہ سنایا گیا. سرکار ابو طالب نے ایک فیصلہ سنایا. مجھے شکایت ملی ہے, بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ تم ایک عورت کا مال لوٹتے ہو. کیا کہا؟ تم ایک عورت کا مال لوٹتے ہو, یہ بے غیرتی کی بات ہے. سب نے سر جھکا کے کہا اور ہم کیا کریں, ہمارے پاس کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے نا. آپ نے کہا جس کے پاس جو ہے وہ, اب پہلے ایک جملہ کہا, اگر میں تمہیں کاروبار بھی دوں, پیسہ بھی دوں, کیسا رہے گا؟ کہ سرکار اس سے اچھا کیا, ہم اسی میں تو لوگ بات کر رہے ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی کام ہے نہ دھندا ہے, تو کیا کریں؟ ڈیٹیل سب کی آپ کو معلوم بھی کون کیا کرتا ہے. کہ تو جو جس کے پاس ہے وہ لے کے آ جائے. کوئی نیزہ لایا, کوئی گھوڑا لایا, کوئی کھانا لایا, کوئی دانا لایا, لے آئے تو ڈھیر لگا رکھ دیا. کہ بس تمہیں اتنا سا کام کرنا ہے
خدیجہ کا قافلہ عزت سے جا کے آ جائے تمہیں اس کا ڈبل ملے گا. اور کیا آپ نے بات پہنچی؟ خدیجہ کا قافلہ تجارتی عزت سے جا کے آ جائے تمہیں اس کا ڈبل ملے گا. ادھر خدیجہ سے سیٹنگ کی, تمہیں یہاں سے شام تک کتنے نوکروں کی ضرورت ہے, کتنے فوجیوں, 50 کی, ادھر یہ بھی 50. کب 50 کو کیا دو گی؟ کب 15 ہر دن کے 15 چاندی کے سکے ہر دن کے. تو ایک ایک کو بلا کے کہا بھائی 15 روپے پر ڈے تو خوش ہے؟ کہ سرکار یہاں پہ 1 روپیہ نہیں ملتا, 15 تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. سلوات پڑھے محمد والے, 15 تو بہت زیادہ ہوتے ہیں, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملتا. کہا کہ یہ اپنا نیزہ لے اور فلاں جگہ کھڑا ہو جا, بس قافلہ نہ رکنے دینا. دوسرے سے کیا بولو تجھے کیا چاہیے؟ کہ حضور 15 ہی چاہیے. تیرے پاس کیا کہ گھوڑا, اپنی تلوار اور گھوڑا لے, 200 میل دور سے جا کے تو کھڑا ہو جا. یہاں سے قافلہ گزرنا ہے, 50 بندوں کی ذمہ داری ہے, نہ جاتے میں اس کو کوئی تکلیف پہنچے نہ آتے میں اس کو تکلیف پہنچے. جب قافلہ لوٹ کے آیا, بی بی خدیجہ کو بہت بچا, چونکہ لوٹا نہیں تھا بیچ میں. اس نے شرافت کی وجہ سے مال کا ڈھیر لگا دیا. لے ابو طالب ایک حصہ تیرا. اور کیا آپ نے لے, شریف لوگ شرافت سے کام لیتے ہیں نا. میرا قافلے میں بچنے تھے 10 لاکھ, بچے 50 لاکھ, ایک حصہ تیرا. کہ بیٹھ جا, تیرے لیے کرسی لگواتا ہوں. ان عرب کے سبھی لوگوں کو بلوایا جو رہزن تھے, جو پاکٹ مار تھے, جو چور اچکے تھے. ادھر آ جاؤ, تمہارے کتنے دن خرچ ہوئے؟ کہ 40 دن. تمہارے کتنے کے 15 دن. تمہارے کتنے کہ 10 دن. کہ اس میں سے 15 پر ڈے کے حساب سے اٹھا لو. سب نے اٹھا لیا. خوش ہو کہ حضور آج تک تو فاقوں میں گزر رہی تھی, اب تو عیش میں گزرنے والی ہے. ارے ابو طالب تیرے قربان جائے, تو نے چوروں کو بزنس کرنا سکھا دیا. چوروں کو بزنس کرنا سکھا دیا. یہ ہے وہ شخصیت. اٹھاؤ, اب ڈھیر لگ گیا. خدیجہ کہتی ہے ابو طالب آپ کا کہ شریف لوگ حصہ نہیں لیتے ہیں, حساب بتایا کرتے ہیں. آج کے بعد یہ لوگ تیری نوکری کریں گے, تیری حفاظت کرتے رہیں گے, تیرا سپنا پورا ہوتا رہے گا, تیرا بزنس. معلوم ہے آپ کو کتنی مالدار تھی, کتنی مالدار تھی؟ اس کے اونٹوں کی کھوٹی سونے کی ہوتی تھی. سمجھ میں آیا؟ نہیں, کوئی بھی نہیں پہنچا وہاں تک. جس سے بکری نہیں مانتے آپ کھوٹی سے, اونٹ کو بھی ہلکی پھلکی چاہیے چونکہ ناک میں, بھینسا تو ہے نہیں کہ زور لگائے گا. جس کھوٹی سے اونٹ باندھا جاتا تھا وہ سونے کی ہوتی تھی. کہاں گیا سارا؟ کہاں گیا؟ اسلام کی تبلیغ میں پھیلا دیا, اسلام کی تبلیغ میں بانٹ دیا. جب شیب ابو طالب میں غربت اور فاقے تھے, کوئی بھی مالدار نہیں تھا. جب اسلام آیا خدیجہ نے مال لوٹایا, نہ معلوم کتنے مالدار بن گئے اور اپنے آپ کو مالدار کہنے لگے. اگر مالدار تھے تو اس دن محمد کو کھلاتے جس دن فاقے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدیجہ نے مال لوٹایا تب مالدار ابھر کے زمین پر آیا. سارا مال لوٹا دیا, سارا مال ختم کیا. اس کے بعد شادی ہوتی ہے. ہمارے یہاں ولیمہ ہوتا ہے کتنا, کتنے دن؟ نہیں, غلط, ایک ٹائم نا, ایک دن کا تھوڑی ہوتا ہے. آج میرے ساتھ ہے تو لطف آ جائے گا. میں نے کہا تھا مال, انہیں بہانا چاہیے تھا. وہاں خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کے سارا مال لٹایا, پھر اس بزنس میں لٹایا. اب پیغمبر سے شادی ہو گئی. تو شادی ہونے کے بعد بی بی خدیجہ نے, جناب ابو طالب نے ولیمہ کیا, ولیمے کی طرح ایک کوئی جو ہوتا تھا. پھر پیغمبر کا ولیمہ کون کرے گا؟ ابو طالب کر دیے, ہو گیا. اس کے بعد ہمارے یہاں کتنا ہوتا ہے؟ ٹائم, ایک ٹائم. خدیجۃ الکبریٰ نے 2 سال ولیمہ کیا ہے. اتنی خاموشی سے سننے کی بات نہیں تھی. نہیں, جملہ سنیے تو بولیے, جملہ پہنچا نہیں ابھی میرا مادر. پیغمبر سے شادی ہونے کی خوشی میں 2 سال ولیمہ کیا تھا. تو ہونا کیوں, جسے محمد جیسا شوہر ملے تو 2 سال کا ولیمہ ہوگا. سلوات پڑھے محمد والے. اور جو 2 سال پالے تو خاندان پل گئے نا. 2 سال تو بہت ہوتا ہے. 200 اونٹ, کتنے
200 ऊंट जनाब अबू तालिब ने काटे थे वलीमे में, और 2 साल खदीजतुल कुबरा ने वलीमा किया था। और वलीमे का तरीका क्या था? सारे गुलामों को बुलाया जाता था, सब आए थे खाना खाने के, यहाँ फला फला नहीं आया, हाथ भरो सर पे रखो उसके घर दे के आओ। हमारे यहाँ तो बड़ी कंजूसी से होता है ना ये सब, लेकिन हमारे यहाँ से मुराद हमारे यहाँ अभी भी वलीमे में घरों पे खाना जाता है, चाहे एक मेंबर का जाए जाता है। कोई मजबूरी हो, बेटी का मसला है, खाने कम है, या बेटे का मसला इमरजेंसी पड़ गई कम, वरना आप लोग गवाह हैं, यहाँ पूरे हिंदुस्तान की शीयत की मैं जमानत लेके ये जुमला कह रहा हूँ, चाहे एक मुट्ठी खाना जाए वलीमे का जाता जरूर है। ये खदीजा की सुन्नत है, वो खिलाती भी थी, घर पे भी देना करती थी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद कौन कौन नहीं आया, फला फला नहीं आया, हाल भरो उसके घर दे के आओ, हाल भरो उसके घर दे के आओ। 2 साल। अब मेरी समझ में नहीं आता इस्लाम कहाँ से लिया गया और इस्लाम कहाँ से सुना। ना 2 साल किसी की समझ में आए। 2 साल खाना बहुत होता भाई, 2 दिन खिला दो तो तारीख में लिखा जाता है अल्लाह रे अबू तालिब तेरे घर को क्या हो गया, तूने कितने एहसान किए। क्योंकि दुनिया ये जानती है, बता जितना बड़ा काम करोगे इतने दुश्मन ज्यादा होंगे, जितना बड़ा काम करोगे इतने दुश्मन ज्यादा होंगे। अल्लाह जाने आपने क्या जुमला सुना, मैंने क्या जुमला, अबू तालिब तूने किया क्या था कि सारी खुदाई तेरे खिलाफ है। सल्लल्लाहु अलैहि जितना बड़ा काम होगा इतने मुखालिफ ज्यादा होंगे। बात यहाँ तक आई थी कि बिस्तर, जो मैंने गुफ्तगू तमाम की थी, बिस्तर का बदलना। शादी आपको मैंने बताया 2 साल का वलीमा याद रखिएगा, जिसको अल्लाह ने दिया वलीमा जरूर करे, वलीमा सुन्नत है। मकान का वलीमा, हज का वलीमा, दुल्हन लाने का वलीमा, ये सुन्नत है। जिसको अल्लाह ने दिया उसको जरूर करे खर्च, इससे कम नहीं होता है। लोगों के ख्याल आते कि कम हो जाता, बहुत लोग बहुत ज्यादा भी खर्च करते हैं। मैंने कल यहाँ आके बात रोकी थी कि बिस्तर, खाने काबा की दीवार पे एक नविश्ता लगा था, अंदर लपेट के बांध के रखा था, उसमें रब के अलावा हर चीज दीमक ने खा ली। जनाब अबू तालिब ने कहा देखो खाली है ना इससे दीमक ने, मेरे भतीजे ने खबर दी थी, लिहाजा अब तुम हमारे ऊपर से हटा दो, इक्तिसादी पाबंदी हटा दो। अब तुम नहीं, फिर भी अगर चाहते तो लगा सकते थे, जजीरान पे लगा जबरदस्ती। अल्लाह ने जाओ हशमत जलाल अबू तालिब का, तुम्हारी शर्त टूट गई, तुम में हिम्मत नहीं है हमारे ऊपर पाबंदी लगा। शेख अबू तालिब से अपने अपने घरों में आ गए, रहने लगे। अब खतरा ज्यादा बढ़ गया, कल खतरा कम था, अब खतरा ज्यादा है। तो रात को जो मैं जुमला कहते कहते बीच में छोड़ दिया था, एक जवान बच्चा सो गया, उसका उठाना मुश्किल काम है, गोद में उठाना। जागते हुए को आप किसी बच्चे को गोद में ले सकते हैं, लेकिन सोते हुए को और मुश्किल। और सोते में भी अगर जवान बच्चा लहीम शहीम हो और उठाने वाला 70 बरस का हो या 60 का, तो ये हर आदमी कहेगा नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है, नामुमकिन है। लेकिन मैंने इस खानदान में ये हुनर देखा उस दिन से आखिर तक, जब तक मक्के में रहे। रात को पैगंबर को उठाना और उस बिस्तर पर अली को लिटाना, पैगंबर को उठाना, जाफर को लिटाना, पैगंबर को उठाना, तालिब को लिटाना, पैगंबर को उठाना, अकील को लिटाना। मेरी समझ में ये बात नहीं आई, एक 70 साल का बूढ़ा, इतनी आसानी से नहीं कहूंगा, जब तक आप सारे हाजिर नहीं होंगे, एक 70 बरस का बूढ़ा एक जवान को उठाता है, दूसरे जवान को लिटाता है। मुमकिन है किसी में, मुमकिन है किसी में जिस्मानी ताकत इतनी हो। लेकिन कल मैंने एक बात और भी कही थी कि एक आयत लिखी थी तो पल्ला उठ गया था, एक आयत का वजन नहीं झेल सके। वो मोहम्मद जिसके सीने पे 6666 आयतें उतर चुकी, उस नबी को उठाना है, अली को लिटाना है। इसका मतलब ये है, ये जो रात को बिस्तर बदलता है ये आम आदमी नहीं है, ये नबूवत का वजन भी उठा लेता है, इमामत का वजन भी उठा लेता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।
مسلمان کے گھر سے آیا تو فیصلہ ہو گیا گھر مسلمان. آپ نے کلمہ پڑھتے دیکھا مسلمان کو؟ نہیں، صرف گھر کی وجہ سے. آپ نے اس بچے کو مندر، اس کے ماں باپ کو مندر جاتے دیکھا جو آپ نے فیصلہ؟ نہیں، گھر کی وجہ سے. غور کیجیے گا، گھر کی وجہ سے فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ مسلمان کا بچہ ہے کیونکہ گھر مسلم ہے، یہ عیسائی کا بچہ ہے کیونکہ گھر عیسائی ہے، یہ یہودی کا بچہ ہے کیونکہ گھر یہودی ہے، یہ ہندو کا بچہ ہے کیونکہ گھر ہندو ہے. فیصلہ ہوتا گھر سے. جس گھر سے آتا ہے وہ بچہ بتاتا ہے کہ میرے گھر کا ماحول کیا ہے. آنے والے بچے کی عادتیں، فطرتیں، اس کا مزاج یہ بتا دیتا ہے. اگر وہ سلام علیکم کہتا ہے تو سمجھ جاتے مسلم ہے، نمستے کہتا ہے تو سمجھ جاتے ہندو ہے. اب ایک بچہ آیا تو نبوت کی زبان بولتا ہوا، ایک آیا تو امامت کی زبان بولتا ہوا. اب مسلمانوں فیصلہ کرو، ابو طالب کے گھر کا رنگ مسلمانوں کی طرح سے نہیں، یا تو امامت والا ماننا پڑے گا یا نبوت والا ماننا پڑے گا. سلمان پڑے محمد وال محمد. اب اندازہ لگائیے کہ یہ اسلام یہاں سے شروع ہوا. جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ تو مدینے کے بعد رشتہ دار بنے. میں جو آپ سے عرض کر رہا ہوں مکے کی بات کر رہا ہوں، مدینے کی نہیں. بھائی مدینے میں تو خوشحالی آ چکی تھی، پیغمبر کامیاب ہو چکے تھے، جنگ خندق ہو چکی تھی. اب تو یہ بھی رشتہ دار بن سکتے ہیں، وہ بھی بن سکتے ہیں، وہ بھی بن سکتے. بات تو جب کی ہے جب روٹیوں کے لالے پڑے تھے، جب کوئی طرفداری کر کے دکھا. سلوات پڑھے محمد وال. اور کیا آپ نے بات تو جب کی ہے جب مکے میں روٹیوں تک کے لالے پڑے ہوئے تھے، جب کوئی پیغمبر کی طرفداری کرتا، جب کوئی رشتہ داری نبھا کے دکھلاتا، جب کوئی کہتا ہم تیرے ہیں. ہم تو اس کو ہم محمد کا ماننے والے ہیں کہ جب غریب کا تب بھی اس کا تھا، وہ جب مالدار ہوا تب بھی اس کا تھا. شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں دو مصرے سنی تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. جو محمد کا وفادار ہوگا تبھی تو ہمارا وفادار ہوگا. بس مکے کی حالات کو دیکھو تم. مکے کے حالات کا یہ تھا کہ لوگ تانے دے رہے تھے، ڈرا رہے تھے، بھوکے پیاسے تھے. جب تو کوئی بھی نہ نکلا. مدینے میں ہوئی جتنی رشتہ داری ہوئی، مکے میں نہیں. مکے میں ایک خدیجہ، ایک ابو طالب، ایک فاطمہ بنت اسد، بس اتنی سی خواتین تھی. یہ اتنا سا چھوٹا سا خاندان تھا. ایک جعفر، ایک طالب، ایک عقیل، بس. اور کمال ہو گیا پیغمبر کی زندگی پر کچھ لوگوں نے جو زندگی نامہ لکھا تو جناب ابو طالب کی بیوی فاطمہ بنت اسد اس کے حوالے سے بہت لکھا. ایک شخص نے اعتراض کیا کہ تو ابو طالب کی زوجہ کے اتنے سارے فضائل کیوں بیان کرتا ہے؟ تو اس نے پلٹ کے جواب دیا، سن، میں ابو طالب کی زوجہ کے فضائل نہیں، فاطمہ بنت اسد بمنزلت ام النبی. نبی کہتے تھے یہ میری چچی نہیں ہے، یہ میری ماں ہے. یہ میری چچی نہیں ہے، یہ میری ماں ہے. اب یہاں رک کے ایک جملہ سنیے، آخری جملہ سنیے. اسلام کا قانون ہے کوئی کافرہ مومن کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، کوئی مومن کافرہ کے نکاح میں نہیں رہ سکتا. کیا سنا آپ نے؟ کیا سنا آپ نے؟ سنو، جناب ابو طالب کے حرم بی بی فاطمہ بنت اسد، اس کا اسلام ثابت ہے. رسول نے کہا میری ماں، میری چچی نہیں، میری ماں، میری ماں. جب امام شافعی نے فضائل لکھنے شروع کیے تو اعتراض ہوا، تو ابو طالب کی بیوی کے فضائل لکھتا ہے کہ نہیں؟ میں تو رسول کی ماں کے فضائل لکھتا ہوں، میں تو رسول کی ماں کے فضائل. تو جو رسول کی ماں ہے وہ مومنہ ہے نا. تو قرآن کا فیصلہ ہے کوئی مومنہ کافر کے نکاح میں نہیں رہے گی، کوئی کافر مومنہ کے نکاح میں نہیں رہے گا. تو کبھی تو رسول کو کہنا چاہیے تھا چچی ایمان لے آئیے، ابو طالب سے الگ ہو جاؤ. سلام پڑھے محمد والا. آخری دم تک ایک جگہ ہے. ایک دن کچھ چچی سے گفتگو کرتے درمیان قبر کے حالات بیان کیے. چچی رونے لگی تو آپ نے فرمایا آپ کیوں رو رہی ہے؟ کہا بیٹا آپ نے جو قبر. کہ چچی اماں آپ کے لیے تھوڑی ہے. کہ مجھے ڈر لگتا ہے. کہ میں وعدہ کرتا. جب فاطمہ بنت اسد دنیا سے گئی تو پیغمبر قبر میں لیتے اور قبر سے مخاطب ہو کے کہا میری ماں آ رہی ہے، میری ماں آ رہی ہے.
جب کفن کی باری ہے تو اپنا کرتا دیا، میرا کرتا پہناؤ. اتنی مقدس بیوی، اتنی پاک و پاکیزہ بیوی کہ جس کو زندگی بھر آپ ماں کہتے ہیں. کبھی اس کے شوہر سے یہ کہنا چاہیے تھا اسلام میں دونوں کا دین ایک سا ہونا شرط ہے، تم دونوں کا دین تو الگ الگ ہے، لہذا ایک دین کرو یا یہ. لیکن پیغمبر کی خاموشی بتاتی ہے جتنا دین فاطمہ بنت اسد کا تھا اتنا دین نہیں. یا اس کے علاوہ جس سال جناب ابو طالب کا دنیا سے رحلت وفات ہوئی ہے، آپ نے اس سال کا نام رکھا ہے. کتابیں چھوٹی چھوٹی جو مکتب کی ہیں نا انہیں بھی لکھا غموں والا سال. کیا واقعی کسی کافر کی طرف سے اتنا رنجیدہ ہوا جاتا ہے؟ جس سال سرکار دنیا سے گئے ہیں اس کا نام ہے عام الحزن، غموں والا سال. آپ نے اس سال کا نام رکھا جو آج بھی تاریخ میں لکھا ہے. کتنی محبت آپ اپنے چچا سے فرماتے تھے. اور ایک چھوٹی سی روایت کہ بھائی کان نے کہا تھا کلمے کے لیے، کس سے؟ عبداللہ ابن عباس سے. معذرت بزرگوں کے گھڑیاں دے کے جا رہا ہوں. روایت ایک آدمی سے ہو روایت نہیں مانی جاتی. روایت جب بنتی ہے جب 2 4 6 آدمی اس کے راوی ہوں گے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے، اور یہاں تک یہ پہنچے. ایک راوی ملا عبداللہ ابن عباس، جب میں نے اس کا آپریشن کیا اس کی عمر تھی 3 سال. جناب ابو طالب کے انتقال کے وقت اس کی عمر تھی 3 سال. ارے دودھ کا سپریٹا بنانے کی بھی تمیز ہونی چاہیے. سلوات پڑھے محمد وعلیہ. کسی بوڑھے کا نام تو لیا ہوتا. اب تو ساری دنیا تحقیق میں لگی ہے، کوئی بھی اس بات کو قبول نہیں کرتا. غرض اسلام یہاں سے چلا، یہ ماننا پڑے. آگے افراد آپ کے سامنے ایک ہی فرد افراد برابر ہے. علی کی تلوار 83 جنگوں میں، اگر کوئی سورما تھا تو نکل کے کیوں نہیں آیا؟ بہت اصحاب رسول کے شہید ہوئے، مذاق بات نہیں ہے. رسول اللہ کے بہت سارے اصحاب شہید ہوئے، جس سے انکار نہیں ہے، تاریخ انکار نہیں کر سکتی. اسلام کو پھیلانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اصحاب شہید ہوئے، جان دی. ایک بات اگر نہ کہی میں نے تو میری تقریر ادھوری رہ جائے گی. جنگ بدر میں سب سے زیادہ جو جنگ ہزیمت اٹھائی ہے وہ جنگ بدر ہے. پیغمبر کے پاس ایک پیالہ پانی اور ایک کھجور، لیکن یہ جو آپ نے شروع میں سنا کہ لوٹیروں کو بزنس مین بنا دیا پیغمبر نے، ان کا مزاج پیغمبر نے اتنا تبدیل کیا تھا. جو پیالہ تھا پانی کا وہ ایک زخمی کے پاس لے کے پہنچا، لے بھائی پانی پی لے. پتا کیا کہتا ہے؟ مجھ میں تو ابھی برداشت کی طاقت ہے، کسی اور کو پلا دے. وہ دوسرے کے پاس لے کے گیا، تیسرے کے، چوتھے کے، پانچویں کے، آخری آدمی کے پاس پہنچا. اس نے کہا میں تو مرنے والا، کسی اور کو پلا دے بھائی. اب جو پہلے کے پاس آیا تو مر چکا. کبھی کوئی یہ سمجھے کہ صرف ایک طرفہ نہیں. اصحاب پیغمبر کی قربانیاں، جانثاریاں ہمارے سرماتے سر پر، ایسا نہیں ہے، اسے انکار نہیں کیا جا سکتا. ایک جنگ میں ایک کھجور کا حضور، ایک کھجور ہے میرے پاس لیجئے. آپ نے منہ میں رکھا، واپس نکالی، خالی چکنے برابر. دوسرے صحابی نے بھی اسی طرح کیا. ایک کھجور، یہ لٹیرے لوگوں کو پیغمبر نے ایسا بنایا. ایک کھجور سب نے چک بھی لی، کھجور باقی بھی. ایسا نہیں ہے. بڑے بڑے صحابہ نے جان دی. بوڑھے، سب سے زیادہ بوڑھے تھے جنہوں نے گلے کٹوائے. جوان مائیں اپنے بچوں کو لاتی تھی، جب ہم کلمہ پڑھ چکے تو ہمارا بیٹا. تو اس کا مطلب صحابی کا مطلب بوڑھا نہیں. صحابی 15 سال کا بھی لڑکا ہوتا تھا، 18 سال کا بھی ہوتا تھا، اپنی ماں سے کہہ کے آتا تھا میں جا رہا ہوں. بس آخری کلام میں ایک بات سنیے. ایک 17-18 سال کا جوان لڑکا آئے اور آگے کہنے لگا حضور میں آپ پہ ایمان لایا. یہ بات تشنا نہ رہ جائے، اصحاب سرما تھے، ان کی جوتیاں ہمارے سر پر. ایسا نہیں کہ اہل بیت لے گئے، ایک دامن میں اہل بیت، ایک ہاتھ میں اہل بیت، ایک ہاتھ میں اصحاب، دونوں برابر برابر. اصحاب میں سے 17-18 برس کا، 17-16 برس کا لڑکا آیا کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لے آیا، مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. آپ نے کہا تیرے پیچھے کون بچے گا؟ کہ میری ایک ماں ہے. تو اپنی ماں کی خدمت کر. کہ حضور وہ تو عیسائی ہے.
اب کیا فرض کیا واجب؟ پیغمبر کا نہیں، ماں باپ چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، تیرا جہاد یہی ہے اپنی ماں کی خدمت زیادہ سے زیادہ کرو۔ لڑکا واپس آتا ہے ماں کی خدمت میں لگ جاتا ہے، جب اس نے 10 گنا 20 گنا 50 گنا خدمت کی تو ماں نے پلٹ کے کہا پہلے تو تو ایسا نہ تھا، پہلے تو تو ایسا نہ تھا، کیسے بدل گیا؟ ایک مرتبہ شرما کے کہتا اماں میں مسلمان ہو گیا، پھر کب میں گیا تھا اس کے پاس، اس نے کہا تیرا جہاد یہ ہے کہ ماں کی خدمت کر۔ ایک مرتبہ پیغمبر اس نے کہا اگر اسلام ایسا ہے تو میں بھی مسلمان ہوتی ہوں، اس کو بلا کے لے کے آ۔ لڑکا دوڑا ہوا گیا، جا کے کہتا یا رسول اللہ میری ماں بلاتی ہے۔ جیسے پیغمبر آئے کہ میرا بیٹا ایسی خدمتیں کرتا، کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں کے پیر دھو دھو کے پینے چاہیے؟ کہا اگر یہ اسلام ہے تو میں بھی یہی اسلام پہ قبول کرتی ہوں، میں بھی یہی کلمہ پڑھتی ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دنیا سے چلی گئی۔ پیغمبر نے مسکرا کے بیٹے کی طرف دیکھا، بتا پہلے اچھا تھا یا اب اچھا ہے؟ سلام پڑھے محمد والا۔ اب جہاد کے لیے جا تاکہ تیری ماں استقبال کے لیے جنت میں تجھے ملے۔ بتا پہلا والا جہاد صحیح تھا یا یہ والا جہاد صحیح؟ اتنی خدمتیں، اتنی محنتیں، اتنی صعوبتیں، تب لا الہ الا اللہ آگے بڑھا، ایسے نہیں بڑھا لا الہ الا اللہ۔ پیغمبر کے پاس ایک شخص ہرن کا بچہ تھا، فوراً بڑا شہزادہ آ گیا، مولا پیغمبر نے وہ ہرن کا بچہ امام حسن کو دے دیا۔ تھوڑی دیر میں چھوٹا شہزادہ نانا بھائی کے پاس ہرن آہو ہے، مجھ کو بھی آہو چاہیے۔ کہ بیٹا ایک تھا دے دیا، نہیں مجھ کو چاہیے۔ فوراً جبرائیل آ گئے اور آگے کہا یا رسول اللہ حسین کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے۔ قریب تھا کہ بچہ مچلنے لگے، اللہ نے ایک بھیڑیے کو مسلط کیا اس کی ماں پر۔ بچے سمیت پیغمبر کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ 2 بچے تھے میرے، ایک آپ کے پاس ہے، دوسرا لے لیجیے دوسرے شہزادے۔ آپ نے بچہ لیا امام حسین کو دیا، ماں کھڑی ہوئی، دونوں شہزادوں کو مخاطب ہو گیا، بیٹا دیکھا آپ نے اس نے دونوں بچے ہدیہ کیے، کیا آپ یہ بات پسند کرتے ہیں کوئی بچہ اپنی ماں سے جدا ہو کہ نہیں؟ کہا تو دونوں بچے اس کے حوالے کر۔ دونوں ہرن کے بچے دونوں بھائیوں نے ہرن کے حوالے کیے، چلی گئی۔ یہ بات اصحاب نے بھی دیکھی، انصار نے بھی دیکھی، اہل بیت نے بھی دیکھی، یعنی محمد مصطفیٰ اس ذات کا نام ہے کہ جو بچے کی جدائی کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ یہ امت کو ایک سبق دیا جا رہا تھا کہ بچوں پہ رحم کرنا چاہیے، ان کو ان کی ماں سے جدا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مکتب سے گزرے، بچے کے رونے کی آواز آئی، مکتب میں پہنچے، جا کے مولوی سے پوچھا بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں نے اس کو تنبیہ کی ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا دیکھو اس بچے کو کبھی نہیں مارنا، جب یہ روتا ہے تو اس کی آواز حسین کی آواز سے ملتی ہے، میں محمد یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جس محمد مصطفیٰ نے لوگوں کو یہ سکھایا تھا کہ بچے نہ روئے، ماں باپ سے جدا نہ ہوں، 11 محرم کو ان کے خیموں میں ایسے ہی آگ لگا دی۔ کسی نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ خیمے کے اندر بچے کتنے ہیں۔ سنا کبھی آپ نے ایسا؟ کبھی آپ نے سنا ایسا کہ خیمے کے اندر بچے کتنے ہیں؟ کم سے کم یہ تو دیکھ لیا جاتا کہ خیمے کے اندر بچے کتنے ہیں، نہ معلوم کتنے بچے تھے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خیمہ جلتا رہا، ایک خیمہ جلا، بیویاں دوسرے خیمے میں چلی گئی، دوسرا خیمہ جلا، بیویاں تیسرے خیمے میں چلی گئی، آخر میں ایک خیمہ جلا جس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ میں خیمے کے نزدیک آ گیا اور میں یہ سمجھا ایک بیوی کبھی خیمے میں جاتی ہے کبھی آتی ہے، میں سمجھا شاید اس کا کوئی قیمتی سامان خیمے کے اندر ہے۔ میں نزدیک آیا اور آنے کے بعد کہا تیرا اس خیمے کے اندر کیا سامان ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، شعلے بھڑک رہے تھے۔ وہ اس خیمے کے اندر گئی اور اس کے بعد جب واپس آئی تو اس کی پیٹھ پہ ایک جوان تھا، اس جوان کو ریت پہ لٹایا، کبھی اپنے پیٹ کو پکڑتی تھی کبھی سینے کو پکڑتی تھی، ایک فریاد کرتی تھی بیٹا اب تو ہوش میں آ جاؤ، پورا گھر جل گیا۔ سید سجاد تم تو امام وقت ہو، ذرا ہم کو تو بتاؤ ہم جل جائیں کہ جان بچائیں۔ پھوپھی اماں خیموں سے باہر نکلو، 11 محرم کو کسی بیمار کو زنجیریں
پہنائی. پیروں کی زنجیر گلے کی زنجیر میں بندی تھی, کمر کی زنجیر پیروں کی زنجیر میں بندی تھی. اگر یہ آگے کو جھکتا تھا تو کمر کی زنجیر جھکنے نہ دیتی تھی, اگر یہ سیدھا ہوتا تھا تو سامنے کی زنجیر سیدھا نہ ہونے دیتی تھی. اسی لیے امام زمان ارشاد فرماتے ہیں, میرا سلام ہو اس امام پر جو کربلا سے کوفہ سے شام تک رکوع کے بل چلتا رہا. یہی وجہ تھی آخر میں اس کی زنجیر میں سیدانیوں کی رسی کو باندھ دیا گیا. جب سجاد سیدھا ہوتے تھے پیچھے سے سکینہ کی آواز آتی, بھیا سیدھے مت ہونا, میرا گلا گھٹ جائے گا, بھائی جھک کے چلو. اسی اثنا میں بی بی سکینہ سیدہ سجاد کے نزدیک آئے, بھائی بس اتنا بتا دو, جب کسی کو بہت پیاس لگتی ہے تو کیسا لگتا ہے؟ جب کسی کو بہت پیاس لگتی کبھی بھی ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آنے لگتی ہے, بھائی ہڈیوں سے چٹکنے کی آواز آنے لگتی ہے. اور کیا ہوتا؟ آنکھوں سے اندھیرا آنے لگتا. اور کیا ہوتا؟ دکھائی نہیں دیتا ہے. اور کیا ہوتا؟ دھواں دھواں ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ گلے میں پھندے لگ جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ پیر ہلانے میں چٹکنے کی آوازیں ہوتی. کا سجاد ہمارا پیاس سے یہی حالت ہے, جب ہم ہاتھ کو ہلاتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں چٹکنے کی آواز آتی ہے, ہماری ہڈیاں چٹکنے لگی. بھیا سجاد اب پیاس برداشت نہیں ہوتی, پانی کا بندوبست کیجئے. سيعلم الذين ظلموا من پروردگار بحق محمد والے ہماری اس عبادت کو قبول فرما. جو مومنین و مومنات دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما, جو بے گھر ہے گھر عطا فرما. امور مسلمین کی اصلاح فرما. ہم کو زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرما. اس مجلس کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے نوکروں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم والحمد لله رب العالمين.